سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، جس پر انہیں کلفٹن کے نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم کی سربراہی میں ماہر ڈاکٹروں کا بورڈ آصف زرداری کا معائنہ کر رہا ہے۔ سابق صدر کے پھیپھڑوں کا پروسیجر کل کیا جائے گا، جس کے بعد دیگر ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ آصف علی زرداری 1 ماہ سے زائد عرصے سے علیل ہیں۔ حالوی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات 15 روپے فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان ہے۔ 1 اکتوبر سے ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے لیٹر تک کمی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرول 5 روپے فی لیٹر سستا ہو سکتا ہے۔ 29 ستمبر تک امپورٹڈ فیول کی قیمت کے مطابق 1 اکتوبر سے کم قیمتیں لاگو ہوں گی۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں اضافہ نہ ہوا تو کمی یقینی ہے۔ ناظرین، ڈارک ویب کا ذکر کیا جا رہا ہے تو یہ ڈارک ویب ہے کیا، جہاں پر پاکستانی وزیر اعظم کی مبینہ طور پر آڈیوز کو فروغ کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ کی عام دنیا سے پرے ایک ایسی آن لائن دنیا بھی موجود ہے جسے ڈارک ویب کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا گمنام عالمی انٹرنیٹ نظام ہے جسے تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے، اور اس کی یہی خصوصیت اسے سیاسی کارکنوں سے لے کر مجرمانہ سرگرمی میں ملوث افراد تک سب میں مقبول بناتی ہے۔ انٹرنیٹ کی اس بلیک مارکیٹ میں صرف معلومات ہی نہیں بلکہ جعلی پاسپورٹ، ہتھیار، منشیات اور فحش مواد سب کچھ میسر ہے۔ ڈارک ویب دراصل دنیا بھر میں موجود ایسے کمپیوٹر صارفین کا نیٹ ورک ہے جن کا ماننا ہے کہ انٹرنیٹ کو کسی قانون کا پابند نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نظر رکھنی چاہیے۔ کسی صارف کی ڈارک ویب تک رسائی کا دار و مدار اس کے پاس موجود پیئر ٹو پیئر فائل شیئرنگ ٹیکنالوجی کے سافٹ ویئر پر ہوتا ہے۔ یہ سافٹ ویئر صارفین اور ڈارک ویب کی ویب سائٹ کی لوکیشن کو بدلنے کا کام کرتے ہیں۔ ناظرین، اب ذکر یہ کرتے ہیں کہ خفیہ ریکارڈنگ کرتا کون ہے۔ یہ وہ اہم سوال ہے جو ماضی میں بھی پاکستان کے سیاستدانوں اور دیگر اہم شخصیات کی جانب سے پوچھا جاتا رہا اور آج بھی پوچھا جا رہا ہے۔ سائبر سیکیورٹی کے ماہر شہزاد احمد کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اگر پاکستان میں سیاسی شخصیات کی گفتگو ریکارڈ کرنے کی بات کی جائے تو سب سے پہلے فون کالز ریکارڈ کرنے کی باقاعدہ شکایت سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی جانب سے کی گئی تھی۔ تاہم تقریباً ہر دور حکومت میں یہ سوال اٹھایا جاتا رہا کہ آخر فون کالز کی مبینہ ٹیپنگ یا آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کرتا کون ہے اور یہ کیوں کی جاتی ہیں۔ سابق حکومت میں وزیر اور پی ٹی آئی رہنما شیریں مزاری نے بھی گزشتہ دنوں شوکت ترین کی مبینہ آڈیو لیک ہونے پر یہی سوال اٹھایا تھا۔ قانونی طور پر سول ایکسچینجز کو مانیٹر کرنے کا اختیار صرف آئی بی کے پاس ہے اور کسی اور ادارے کے پاس ایسا کرنے کا حق نہیں ہے، اور یہ بھی صرف وزیر اعظم کی اجازت کے ساتھ ہی ممکن ہوتا ہے، اور یہی قانون ہے۔ اس کے مطابق بعض اوقات چیزیں بہت تیزی سے ہوتی ہیں اور کبھی کبھی صورتحال ایسی بھی ہو جاتی ہے کہ روزمرہ کے واقعات پر آئی بی کا ڈائریکٹر جنرل خود فیصلہ کر لیتا ہے، تاہم اس کی توثیق وزیر اعظم ہی کرتا ہے۔ تاہم اس معاملے میں بظاہر خود وزیر اعظم، ان کے وزراء اور قریبی ساتھی ہی اس عمل کا نشانہ بنے ہیں۔ رات کے وقت آسمان پر چاند ہی سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کے وقت ہم زمین کے جس مقام پر موجود ہوتے ہیں اس کا رخ سورج کی جانب نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے رات کو سورج نظر نہیں آتا، اس کی جگہ چاند جگمگا رہا ہوتا ہے۔ مگر کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کئی بار ہمیں دن کے اوقات میں بھی چاند آسمان پر نظر آتا ہے؟ ویسے یہ جان لیں کہ چاند ہر وقت ہی آسمان پر موجود ہوتا ہے، مگر سورج کے باعث وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ مگر ہر مہینے چند دن ایسے ہوتے ہیں جب سپہر کے وقت بھی چاند کو دیکھنا ممکن ہوتا ہے، البتہ وہ ہلال کی شکل میں ہوتا ہے یا نصف چاند نظر آتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب کافی دلچسپ ہے، اور وہ ہے آسمان پر چاند کی پوزیشن۔ جیسا آپ کو علم ہوگا کہ چاند ہماری زمین کے گرد چکر لگاتا ہے اور زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اس کے نتیجے میں آسمان پر چاند اور سورج کی پوزیشنز بدلتی رہتی ہیں۔ اس دوران مہینے میں ایک بار ہی چاند کے روشن پہلو کا رخ مکمل طور پر سورج کی جانب ہوتا ہے، جو پورے چاند کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی اس وقت چاند سورج غروب ہونے کے بعد طلوع ہو جاتا ہے یا صبح اس کا الٹ ہو جاتا ہے۔ مہینے کے باقی ایام میں ایسا نہیں ہوتا، یا آسان الفاظ میں چاند سورج غروب ہونے سے قبل یا اس کے بعد آسمان پر طلوع ہو سکتا ہے، جس کا انحصار مکمل چاند سے قبل یا بعد کی پوزیشن پر ہوتا ہے۔ دن میں چاند کو آسمان پر دیکھنے کا بہترین وقت نئے چاند کی پیدائش کے بعد پہلے ہفتے یا مکمل چاند کے بعد کے ہفتے کے دوران ہوتا ہے۔ دن کے وقت چاند نظر آنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ہماری زمین کے اس پڑوسی کی قربت اور روشنی ہے۔
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی جماعت مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزراء کی مبینہ گفتگو کی آڈیوز ڈارک ویب کے بعد اب سوشل میڈیا پر بھی زیر گردش ہیں۔ پاکستان میں سیاسی یا سرکاری شخصیات کی ویڈیوز اور آڈیوز لیک ہونے کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، لیکن حالیہ واقعہ اس نوعیت سے منفرد ہے کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کے کسی وزیر اعظم یا اہم شخصیات کی مبینہ آڈیوز یا ویڈیوز ڈارک ویب پر لیک نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کی فروخت کے لیے بولی لگائی گئی۔ یہ معاملہ بظاہر تو پیسوں کا نہیں لگتا اور نہ ہی کسی ایک مخصوص پارٹی، جماعت یا کسی ایک ادارے کی حد تک مخصوص ہے۔ یہ پاکستان کو بطور ریاست شرمندہ کرنے کا معاملہ ہے، جس کے لیے ہر سیاسی جماعت اور حساس اداروں سمیت ہر پاکستانی کو فکر مند ہونا چاہیے۔ ان آڈیوز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی گفتگو کی ہیں، تاہم حکومت اس بارے میں تصدیق سے قبل معاملے کی تحقیقات کے نتائج کی منتظر دکھائی دیتی ہے۔ یہ دعویٰ ٹویٹر پر ایک اکاؤنٹ کی جانب سے کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل یہ آڈیو 100 گھنٹوں سے بھی زیادہ طویل دورانیے کے ریکارڈ شدہ اس ڈیٹا کا حصہ ہیں، جس کی خریداری کے لیے بنیادی قیمت $3,45,000 مقرر کی گئی ہے۔ اوپن سورس انٹیلیجنس انسائڈر کا دعویٰ ہے کہ یہ فون پر ہونے والی گفتگو نہیں بلکہ پی ایم آفس میں ریکارڈ کی گئی گفتگو ہے۔ حکومت کی جانب سے اس معاملے پر باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، لیکن یہ تحقیقات کن سوالات کا احاطہ کرے گی، اس بارے میں سرکاری سطح پر کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی انکوائری شروع ہو چکی ہے اور اگر وزیر اعظم ہاؤس میں جاسوس کی غرض سے کوئی ڈیوائس آلہ فٹ ہوا تھا تو یہ ایک حساس معاملہ ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ پی ایم ہاؤس میں کوئی آلہ فٹ ہونے سے متعلق انکوائری میں ہی معلوم ہوگا، نتیجہ آنے تک کسی بات کو سنجیدہ نہ لیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انکوائری ایسی ٹیم سے چاہتے ہیں جس میں تمام ایجنسیوں کے اعلیٰ سطح کے لوگ شامل ہوں۔ وزارت داخلہ کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ اس معاملے پر تحقیقات کے لیے JIT تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں حساس اداروں کا ایک نمائندہ بھی شامل ہوگا۔ وزارت داخلہ کے اہلکار کے مطابق اس ٹیم کے پاس یہ بھی اختیار ہوگا کہ وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی پر مامور سول حساس ادارے کے ڈائریکٹریٹ کو بھی شامل تفتیش لا سکتے ہیں، جبکہ اہلکار کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس اور سیکریٹریٹ میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران تعینات اسپیشل برانچ کے اہلکاروں سے بھی تحقیقات ہوں گی۔ تاہم اس معاملے میں کسی بھی عمارت سے زیادہ اہم وہ شخصیات ہیں جن کی مبینہ گفتگو خفیہ طور پر ریکارڈ کی گئی ہے اور اسے فروخت کے لیے ڈارک ویب پر پیش کیا گیا ہے۔ آخر اسحاق ڈار نے پاکستان آنے کا فیصلہ کر ہی لیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اسحاق ڈار سے شدید اختلاف رکھنے والے افراد بھی ان کی بعض خوبیوں کے معترف ہیں۔ لوگ انہیں معاشی جادوگر بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں معیشت کو درست سمت پر رکھنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا۔ میاں نواز شریف جب 2/3 اکثریت سے اقتدار میں واپس آئے تو اسحاق ڈار ہی حکومت کے اصل کرتا دھرتا تھے۔ معاشی فیصلوں سے لے کر سیاسی فیصلوں تک ہر جگہ ان کی مانی جاتی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ایک اہم فیصلہ کرنے والی شخصیت تھی۔ پاکستان کے معاشی معاملات پر ان کی دسترس کا یہ عالم تھا کہ جب انہیں چیلنج دیا گیا کہ وہ ڈالر کو ایک خاص حد کے اندر رکھیں تو انہوں نے طویل عرصہ ڈالر کی قیمت کو بڑھنے سے روکے رکھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مصنوعی طریقے سے ڈالر کی قیمت قابو کرتے تھے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی کے طوفان کے سامنے بند باندھا جاتا رہا۔ اس وقت ملک کے معاشی حالات درست سمت میں چل رہے تھے۔ انہیں بطور وزیر خزانہ وزیر اعظم کا مکمل اعتماد حاصل تھا۔ ملک کے اندر سیاسی استحکام تھا اور بیرونی طور پر بھی کوئی غیر معمولی چیلنجز درپیش نہ تھے۔ 2017 میں پاناما پیپرز کے بعد پیدا ہونے والے بحران کے دوران وہ بیرون ملک چلے گئے، لیکن مختلف حوالوں سے میڈیا پر نظر آتے رہے۔ 2022 کے شروع میں جب شہباز شریف اقتدار میں آئے تب ملک کے معاشی حالات یکسر بدل چکے تھے اور اس پر مفتاح اسماعیل کے غیر دانشمندانہ فیصلوں نے ملک کو ایک گہری کھائی کی طرف دھکیل دیا۔ وہ ڈالر جو اسحاق ڈار کی مٹھی سے نکلتا نہیں تھا، آج اس کی اڑان قابو میں نہیں آ رہی۔ مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ بجلی اور گیس کے بلوں نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اشیاء خوردنوش عوام کی دسترس سے باہر ہو چکی ہیں۔ IMF کی طرف سے پاکستان کے لیے سافٹ کارنر دکھائی نہیں دے رہا۔ ان حالات میں میاں نواز شریف کے ترکش کا بہترین تیر اپنے اہداف حاصل کر سکے گا یا نہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر ذی شعور شخص پوچھ رہا ہے۔ ماضی میں کمائی گئی نیک نامی شہباز شریف کی حکومت کے غلط فیصلوں کی بھینٹ چڑھ جائے گی۔ مفتاح اسماعیل کے فیصلوں کے اثرات سے ملک نکل پائے گا۔ مسلم لیگی قیادت کی شیروانی پہننے کی جلدی نے نہ صرف مسلم لیگ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ملک کو بھی سنگین خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ شہباز شریف کی ٹیم کی نالائکی کی داستانیں جا بجا زبان زد عام ہیں۔ ان حالات میں اسحاق ڈار شاید ہی کوئی کرشمہ دکھا سکیں، تاہم نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں کہ شاید وہ معیشت کو آکسیجن فراہم کر سکیں۔ اب اس صورتحال میں یہ دیکھنا ہوگا کہ مسلم لیگ نون ایسے کون سے اہم فیصلے کرتی ہے کہ وہ سیاسی طور پر دوبارہ سے مقبولیت حاصل کر سکے، اور اس سے بھی اہم یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکے۔ واٹس ایپ میں ایک نئے فیچر کو متعارف کرایا گیا ہے جو صارفین کے لیے اس ایپ میں آڈیو یا ویڈیو کالز کا حصہ بننا آسان کر دے گا۔ کال لنکس نامی فیچر سے صارفین اپنے جاننے والوں کو آڈیو کال کے لیے مدعو کر سکتے ہیں۔ نام سے ہی اندیا مل جاتا ہے کہ آپ کو ایک کال کا لنک بنانا ہوگا اور ان افراد سے شیئر کرنا ہوگا جن سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جن افراد کو یہ لنک بھیجا جائے گا وہ اس پر کلک کر کے کال کا حصہ بن جائیں گے۔ در حقیقت اس سے ان افراد کو بھی کال کے لیے مدعو کیا جا سکتا ہے جو آپ کے کانٹیکٹس میں شامل نہیں، بس ان کو واٹس ایپ ممبر ہونا ضروری ہوگا۔ چونکہ واٹس ایپ دنیا کی سب سے بڑی میسیجنگ ایپ ہے تو یہ فیچر صارفین کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوگا، کیونکہ ان کے لیے کسی کال کا حصہ بننا بہت آسان ہو جائے گا۔ میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ کے مطابق اس فیچر کو بتدریج صارفین کے لیے متعارف کرایا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پہنچنے میں چند دن یا ہفتے لگ جائے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ واٹس ایپ کی جانب سے 32 افراد کی اینڈ ٹو اینڈ انسکرپٹڈ گروپ ویڈیو کال فیچر کی آزمائش بھی کی جا رہی ہے، تاہم اس بارے میں انہوں نے زیادہ تفصیلات نہیں بتائیں۔ کھاریا منی ٹرانسفر سے پاکستان رقم کی منتقلی آسان اور محفوظ۔ اسپاٹ کیش اینڈ اکاؤنٹ ڈپازٹ آپ کی زندگی میں لائے سہولت۔ ہائی ایکسچینج ریٹ کے ساتھ رقم پاکستان بھیجیں اور ایم سی بی، این ڈی پی، ایچ پی ایل، یو بی ایل، الائٹ بینک اور ٹیلی نار پیسہ سے وصول کریں، مکمل تحفظ اور اعتماد کے ساتھ۔ کھاریا منی ٹرانسفر اینڈ ٹریولز۔